اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں، پاکستانی مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں اور ہر طبقے سے مخاطب ہوں، ہر اس طبقے سے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ وکلاء ہیں، چاہے وہ امیر ہیں، غریب ہیں، چھابڑی والے ہیں۔ میں ہر ایک سے آج مخاطب ہوں، اور خاص طور پر میں اپنی نوجوان مسلمانوں سے، پڑھے لکھے مسلمانوں سے جو مختلف یونیورسٹیز میں اور کالجز میں زیر تعلیم ہے۔ میں آج اپنے دل کے دکھڑے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج جو میں معاشرے کی ڈگر دیکھتا ہوں، مسلمان معاشرے کے حالات دیکھتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں سوچتا ہوں، تو میرا دل پھٹنے کو ہو جاتا ہے۔ یہ بوجھ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ آج یوں سمجھیے کہ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میرے بچوں، جنگ جیتنے کے لیے 3 چیزوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ نمبر 1 غیرت، ایمان اور عقل، یعنی پلاننگ۔ لیکن یقین کیجئے پاکستانی قوم آپ تینوں چیزوں سے تقریباً خالی ہے۔ آج میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، بلکہ لوگوں کو حقیقت دکھاؤں گا، آپ لوگوں کو آئینہ دکھاؤں گا۔ ہم لوگ وہ قوم ہیں کہ جن کے انتہائی سنگین اور پریشان کن حالات میں جب آپ کی شاہ رگ کاٹی جا رہی تھی، تب بھی پاکستانی یوٹیوب پر پاکستانی گانے اور ڈرامے ٹاپ ٹرینڈ پر تھے۔ کیا غزوہ ہند کی پیشن گوئی اس قوم کے لیے کی تھی؟ کیا جس کی اکثریت آبادی حرام کماتی اور کھاتی ہے، جن کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے، جن کی اکثریت آبادی جھوٹ بولتی ہے، گاہک کو چیز کی خامیاں اور نقص بتائے بغیر بیچ دیتی ہے اور اس کو عقل مندی سمجھتی ہے؟ اس قوم کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچتی ہیں اور اس قوم کے شاہین انہیں بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں، اور یہی جب بیٹے اور بیٹیاں والدین بنیں گے تو سوائے ناچنے والوں کے اور کیا پیدا کریں گے، اور یہ مائیں کیا تربیت کریں گی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہم لوگ وہ قوم ہیں جو ویسے تو سارا سال امام حسین کے مقدس نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب واقعہ کشمیر میدان کربلا بنے گا، سچ میں بنے گا، تو ساری قوم وہی کوفہ والے بن جائیں گے جنہوں نے امام حسین سے کہا تھا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب وقت آیا تو کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلا۔ اور پھر یہ لوگ طالبان کی مثالیں دیتے ہیں کہ طالبان کے پاس جو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ نے انہیں پھر بھی فتح دی۔ مجھے حیرت ہے یہ کس منہ سے طالبان کی بات کرتے ہیں۔ طالبان کو اللہ نے فتح دی تھی تو ان کی غیرت، ان کے ایمان، ان کے توکل، ان کی جد و جہد، ان کی قربانیوں، ان کے عزم، ان کے استقلال اور ان کے جہاد کی بنا پر۔ نہ تو ان کی بیٹیاں ٹک ٹاک پہ ناچتی تھی، نہ ان کے بیٹے پب جی اور فلموں کے شدائی تھے، نہ وہ حرام کھاتے تھے اور نہ ہی وہ نماز قضا کرتے تھے۔ کشمیری تو بیوقوف ہیں جنہوں نے اس قوم سے ساری امیدیں لگائی ہوئی ہیں، جس قوم کے نوجوان مجاہد بھی ہیں اور عالم اور فاضل بھی، مگر صرف فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کے۔ نوجوان تو کسی بھی قوم کا ایسٹ ہوا کرتے ہیں، اور پاکستان کا ایسٹ یہ نوجوان، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اکثر یونیورسٹیز فحش گوئی، غلاظت، نشہ، عشق و معشوق کا اڈہ بنی ہوئی۔ ان نوجوانوں نے اسلام کا مذاق بنا دیا ہے۔ انہی نوجوانوں نے ماڈرنزم کے نام پر فحاشی اور بے حیائی کو رواج دیا ہے۔ اکثر لڑکیاں آج کل ٹائٹس پہننا پسند کرتی ہیں۔ اسلام اور تہذیب کا کوئی نام و نشان نہ یونیورسٹی میں ہے، نہ کالجز میں۔ آج کے لڑکے گرل فرینڈ بنانے اور لڑکیاں بوائے فرینڈ بنانے کو اپنا فخر سمجھتی ہیں۔ انہی نوجوانوں میں چرس اور سگریٹ ایک فیشن بن چکا ہے۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے گانے اور فلمیں، اور خصوصی طور پہ نیٹ فلکس، آج فیشن، ماڈرن اور پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے۔ اور فتنے صرف شہری علاقوں میں نہیں، دیہات میں اکثر مساجد خالی پڑی رہتی ہیں۔ بمشکل کسی مسجد میں ایک صف سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں، اور جھوٹ، خاندانی لڑائیاں، برائیاں، فساد،
جتنا دیہات میں ہوتا ہے اتنا تو شاید شہروں میں بھی نہ ہوتا. اور تو اور ہمارے ملک کے کچھ اساتذہ فحش قسم کی جگتیں لگاتے ہیں اور بچوں کو بجائے اخلاقیات کی تعلیم دینے کے خود بد اخلاقی کی مثال بنے ہوتے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو؟ خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ سرکاری کالجز، سکولز میں، سرکاری ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز، اساتذہ 45 منٹ پڑھانے کے پیسے لیتا ہے لیکن 20 منٹ پڑھاتے ہیں اور باقی ٹائم یا تو موبائل پر گزارتے ہیں یا جگت بازی میں مذاق کرتے ہیں. جب اساتذہ تک کے پیٹ میں حرام کی کمائی ہوگی تو وہ کیا اخلاق سکھائیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر ہم جنس پرستی، مذاق بنے ہوئے ہیں اس ہم جنس پرستی پر. سوشل میڈیا سے نکلنے والی بلاول بھٹو اور شیخ رشید کی میمز اتنی عام ہو گئی ہیں کہ جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. حالانکہ اس گناہ کی مرتکب قوم پر اللہ کا بڑا سخت عذاب آ چکا ہے. یہ فتنہ مذاق میں اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اب نہ تو کوئی سکول بچا ہے، نہ کالج، نہ کوئی یونیورسٹی اس سے مستثنا ہے. جس قوم کے بچے 12 سال کی عمر میں گندی فلمیں اور فحش ڈرامے دیکھیں گے تو کیا وہ ہوس کے پجاری نہیں بنیں گے؟ ایسی جگہ زینب جیسے کیس سامنے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ مجھے حیرت ہے کہ ہر بندہ میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. ہاں، میڈیا بھی قصوروار ہے، ہر بندہ میڈیا کو فحاشی کا قصوروار ٹھہرا رہا ہے، لیکن خود کو بھی ذمہ دار نہیں، خود بھی تو ذمہ دار. اس میڈیا کو بڑے شوق سے جو باقاعدگی سے دیکھتا ہے اور میڈیا کو اربوں روپے کا بزنس بھی دیتا ہے، بلکہ ٹی وی اور گانے تو اس قوم کے لیے آج آکسیجن بن چکے ہیں. آپ کسی بھی نائی کی دکان پہ چلے جائیں، کسی درزی کی دکان پہ چلے جائیں، حتیٰ کہ کسی چنچی رکشے گاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھ لیں، سب جگہ گانے اور مجرے چل رہے ہیں. تقریباً زیادہ تر نوجوانوں کے واٹس ایپ کے سٹیٹس پر یا تو کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیو یا پھر گانے لگے ہوں گے. اور سب سے بڑھ کر بے شرمی اور حرام اس قوم میں اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ اب تو نعتوں کو بھی میوزک کے بغیر نہیں سنتے. ہماری قوم کا تو غریب اور مزدور طبقہ بھی اتنا ہی کرپٹ ہے جتنا کہ امیر. اکثر لوگ حرام کھانے اور کمانے میں لگے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ کوئی زیادہ کھاتا ہے اور کوئی کم. مجھے بتائیے کہ کتنے مزدور اور کتنے غریب لوگ آپ مسجد میں دیکھتے ہیں؟ کسی بازار میں چلے جائیں، مردوں سے زیادہ کئی گنا زیادہ عورتیں نظر آئیں گی. عورت اب بازار کی زینت بن چکی ہے. اس اسلامی معاشرے میں آج تک 80% لوگوں کو قرآن ترجمے سے پڑھنے کی توفیق تک نہیں. اگر کوئی پڑھتا ہے تو صرف اپنے مطلب کے دلائل ڈھونڈنے کے لیے. بریلوی قرآن کو کھولتے ہیں عید میلاد النبی کو درست ثابت کرنے کے لیے. شیعہ قرآن کھولتا ہے تو جلوس اور ماتم کے ثبوت ڈھونڈنے کے لیے. تبلیغی جماعت والے قرآن کو کھولتے ہیں تو صرف تبلیغ کے دلائل ڈھونڈنے کے لیے. عورتیں قرآن کھولتی ہیں تو مردوں کو نگاہیں نیچے کرنے والی آیات دکھانے کے لیے، اور مرد قرآن کھولتے ہیں تو عورتوں کو پردہ کرنے والی آیات دکھانے کے لیے. اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو صرف اور صرف وظیفے کے لیے قرآن کھولتے ہیں. یعنی ہم لوگوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں بلکہ ٹیلی فون ڈائریکٹری بنا دیا ہے. اپنے مطلب کا نمبر نکالا اور ڈائریکٹری بند. اور بعض علماء بھی لوگوں کو کچھ نہیں کہتے، ہر جمعہ پہ صرف فضائل کی باتیں کرتے ہیں. کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ اس بے غیرتی، ضلالت اور یہ سود اور کفر کا نظام سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جہاد کے لیے کیسے کھڑا ہوا جا سکتا ہے. بعض علماء تو سختی سے منع کرتے ہیں کہ اکیلے خود سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ہم سے پڑھیں آ کے. یہ جو اپنے فرقے کی دکان بنا کے بیٹھے ہیں اپنا فرقہ بیچنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے. ہاں ضرور علماء سے پوچھئے، ان کی مدد لیجئے، لیکن خود بھی تو سمجھیے، تفکر کیجئے. سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تدبر کیجئے. صحیح کون ہے، غلط کون ہے، پہچان تو آپ کو خود کرنا ہے. اور یقین کیجئے جب آپ خود قرآن پڑھیں گے، خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف وظیفوں سے جنت نہیں ملنے والی، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. اچھے کام بھی کرنے ہیں مگر گناہوں اور برائی سے بچنا زیادہ ضروری ہے. اور اگر گناہ ہو جائے تو اس پہ توبہ تو نصوح کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور اگر کسی کی حق تلفی پہ اس کا حق واپس کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ چیزیں خود قرآن کو سمجھنے سے آئیں گی. جس ملک میں سب سے زیادہ
عید میلاد النبی کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہو، اور سب سے زیادہ محرم میں جلوس اور مجلس میں امام حسین سے محبت کا اظہار ہو، اور تبلیغی جماعتیں ملک کے کونے کونے میں اسلام کی تبلیغ میں کوشاں ہوں، اور وہی ملک دنیا میں کرپشن، جھوٹ اور دنیا میں حرام کمانے والوں میں سب سے آگے، جہاں پر شرح سود کافروں کے ملک سے بھی زیادہ ہو، اور لوگ دھڑا دھڑ سود لے رہے ہوں اور دے رہے ہیں، اور طور قربانی کے لیے جانور بھی لیتے ہوں تو اکثر ریاکاری اور نمود و نمائش کے لیے لیتے ہیں، 20-20 لاکھ روپے کا جانور خریدتے ہیں۔ یقین کیجیے اصل خرابی ہم میں ہے۔ ہم نے قائد اعظم علامہ اقبال اور 10 لاکھ شہداء کے لہو سے غداری کی ہے، ہم نے پاکستان سے غداری کی ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہے۔ ہم نے سودی کاروبار کو فروغ دے کر، سوچئے، غور کیجئے، غزوہ احد میں جب صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تھوڑی سی غفلت کا مظاہرہ کیا اور درے سے وقت سے پہلے نیچے اتر آئے تو اس غفلت پر مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، حالانکہ وہ صحابہ تھے اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے۔ لیکن آج ہم لوگ یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے مدد کے لیے بھیج دے گا۔ تو پہلے اپنے اعمال اور حالات تو دیکھیے، پھر بات کیجیے۔ معذرت کے ساتھ، نہایتی معذرت کے ساتھ کہ آج میں بڑی سخت باتیں کر گیا، یہ میرا مزاج نہیں ہے، لیکن کیا کروں، اس معاشرے کی ڈگر دیکھ کے میرا دل کڑتا ہے۔ میرے بچوں، میرے مسلمان بیٹے بیٹیوں، میں اور کیسے جگاؤں آپ کو، میں کیسے جھنجھوڑوں آپ کو؟ خدا کی قسم قیامت کا نکارہ بچ گیا، دجالیت عروج پہ ہے، اور ہم ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جاگ جائیے، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیے، اپنے آپ کو دجالی قوتوں کو کچلنے کے لیے تیار کیجیے، خود بھی تیار ہوئیے اور آنے والی نسلوں کو بھی تیار کیجیے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پھر دوبارہ وہی عروج عطا کرے جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔